لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم صدق الله العظيم. سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سعید ضیاسہ مدظ اللہ العالی خطیب راولپنڈی و حفاظ کرام عوام اہل سنت مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری مقصود ہے. ٹائم قلیل ہے، انہوں نے واپس بھی جانا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے اختصاراً ایک دو معروضات عرض کر کے ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا. پہلے اس کا ترجمہ جو میں نے آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. رب کریم نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرات محترم، رب نے ہمیں حکم فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہماری یاد اپنی زندگی میں ہے. کسی کی زندگی 20 سال ہے، کسی کی زندگی 40 سال ہے، کسی کی زندگی 50 سال ہے، کسی کی زندگی 100 سال ہے. وہ رب کریم کو یاد کرے گا، لیکن رب ذوالجلال کی وہ ذات ہے جو حی القیوم ہے. وہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر اپنی زندگی میں تجھے یاد کروں گا اپنی زندگی میں. اس کی زندگی کیا ہے؟ وہ حی ہے اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے. تو حضرات محترم، آپ حضرات آج بابا جی صاحب کے مزار میں عرس کی پاکیزہ محفل میں شریک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کریم کو یاد کیا ہے، اور آج دیکھو رب کریم ان کو بھی یاد کر رہا ہے. حضرات محترم، حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث کو راوی بیان کرنے والے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی وإن ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر من متفق علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں. کون سے صحابی ہیں؟ وہ صحابی ہیں جو ہمہ وقت آقا کریم کی بارگاہ میں رہنے والے، آقا کریم کی حدیثیں سننے والے. اللہ اکبر، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں. ایک دن آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ وہ حدیثیں بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں جاتی. میرے آقا کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم نے فرمایا ابسطرداکا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ ذرا اپنے دامن کو پھیلا دے، اے ابو ہریرہ ذرا اپنے دامن کو پھیلا دے. اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دامن کو پھیلایا، آقا کریم نے غیب سے 2 چلو بھر کے میری گود میں ڈالے. گود میں ڈالنے کے بعد آقا کریم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس آپ کو سوال فرمایا اے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے غیب سے 2 جھلو بھر کے، 2 بکا
میرے آقا کریم نے میرے دامن میں ڈال دی. دامن میں ڈالنے کے بعد آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو اپنے سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میری جان ہے، جبھی سے میں نے وہ دامن اپنے سینے سے لگایا. جو میں نے حدیث آقا کریم سے سنی میں نے کبھی اس حدیث کو یاد نہیں کیا، خود بخود یاد ہو جاتی. یہ آج کل کا خشک ملا ہوتا نا تو کہتا ہے یار جاؤ ادھر حکیم کے پاس جاؤ اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ذرا دماغ کا علاج کراؤ. ادھر کیا کرتا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ کیا کرتی ہو؟ یہ شرک ہے کہ نہیں؟ یہ آج کا خشک ملا نہیں تھا. میاں صاحب نے کہ خشک ملا جے جنت جاوے اے جان دیر نہیں ہو سکتا. میاں صاحب میں کہ اگر جنتا یاسنا اے اندھیر نہیں ہو. خشک ملا اگر ہوتا تو کہتا کہ اپنا علاج کرو، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ کبار تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ ملے گا آقا کریم کی بارگاہ سے ملے گا. رب کریم عطا کرنے والا ہے، میرے آقا کریم آگے تقسیم کرنے والے. فرماتے میں نے وہ حدیث سنی اور میں نے کبھی اس کو یاد ہی نہیں کیا، خود بخود یاد ہو جاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. آپ کو پتا ہے حدیث قدسی کیا ہے؟ کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، درمیان میں جبریل کا واسطہ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یارو حدیث حدیث ہے، قرآن قرآن ہے، لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اس کو پرکھنے والے پرکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ یہ کیا اس کا معیار ہے؟ یہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ سبھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا، یہ بھی کہیں گے، وہ بھی کہیں گے، سبھی کہیں گے، اپنے کہیں گے، بیگانے کہیں گے. اس کا معیار ہے زبان میں، اس کا معیار ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کی زبان جس زبان سے جب وہ نکلتا ہے کوئی کلمہ نکلتا ہے وہ وہی الہی ہوتی ہے، وہ زبان ہے. تو ماننا پڑے گا کہ زبان مصطفیٰ جو ہے اس کا معیار ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. او دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں. اسعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو سامنے دیکھ کے کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے آقا کریم سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں. اس نے یوسف پہ کٹی، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایسا سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اذا ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، فرمایا فإن ذکرنی فی نفسی، اگر میرا بندہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں اس کا ذکر اپنی شان کے مطابق دل میں کرتا ہوں. اس طرح اس کی شان ہے کیونکہ یہ دل سے پاک ہے. اس
کی شان جس طرح فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِن خَيْرٌ مِنْهُمْ، فرمایا کہ اگر وہ میرا بندہ کسی محفل میں، دنیا کی محفل میں، بندوں کی محفل میں میرا ذکر کرے گا تو میں رب ہو کے ملائکہ کی محفل میں ذکر کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق فی بخشے۔ بس باتیں کرنے تھی لیکن ٹائم قلیل ہے کیونکہ ہم نے مہمان خصوصی کا خطاب سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔